آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بھی نماز روزہ شروع کر دوں بس؟ میں بھی صدقہ زکات دینے پہ بس اپنے آپ کو جنتی کنفرم کر کے بیٹھ جاؤں؟ نماز روزے پہ تو پتھر پڑے تھے. بنی اسرائیل کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پتھر برساؤ ان پہ ذرا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہاں پہ تو نیک زاہد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں کبھی نہیں چھوڑتے، روزے کبھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ سب سے پہلے پتھر برساؤ جو نمازیں کبھی نہیں چھوڑتے، روزے کبھی نہیں چھوڑتے. ان پہ سب سے پہلے پتھر برساؤ اور پھر دوسرے کافروں پہ پتھر برسانا. مطلب یار آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنا موٹا دماغ ہے آپ کا. اللہ کا نظام نافذ کرنے دنیا میں آیا ہے اور ادھر آ کے آپ نماز روزے کی فضیلت سنا رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو اسلام سمجھ نہیں آیا؟ آپ کو توحید سمجھ نہیں آئی؟ اگر آپ کو توحید سمجھ نہیں آئی تو 8 سال مدرسے میں آپ کے ضائع گئے ہیں مولوی صاحب. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُودُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یار یہ آیتیں سمجھ نہیں آ رہی. اور فرشتوں نے سجدہ کیا ہمارے والدین کو، ہمارے والد کو. فرشتوں نے سجدہ کیا ہمارے والد کو اور ہم ادھر بندوں کو سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا تمہیں کہ جا کے ٹرمپ کے نظام کے نیچے رہنا. کامن سینس کی باتیں ہیں. سارا کا سارا اسلام انسانی فطرت پہ نافذ ہو رہا ہے اور مولوی صاحب آپ کو 8 سال مدرسے میں لگانے کے بعد بھی آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ کے استاد کی نفسیات میں مسئلہ تھا نا. پھر کوئی اس نے آپ کو قرآن سمجھایا ہی نہیں. پہلے تو ایک فرعون نے حکمرانی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ڈبو دیا پانی میں. اور یہاں ہر ملک کا پریزیڈنٹ اپنے آپ کو حکمران کہہ رہا ہوتا ہے. حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہے. مطلب آپ کو توحید سمجھ نہیں آ رہی؟ پاکستانی اسلام سے نکلے باہر، عربی والے اسلام میں داخل ہو جائیں بس. کامن سینس کی باتیں ہیں. اسلام انسانی فطرت میں نافذ ہو رہا ہے. انسانی فطرت چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ کیوں دنیا میں آئے تھے. وہ کیوں بھیجا اللہ نے دنیا میں؟ پیسے کمانے آئے تھے؟ والدین کی خدمت کرنے آئے تھے دنیا میں؟ ٹرمپ کے نظام کے نیچے اپنی زندگی گزارنے آئے تھے تم؟ اللہ نے نظام دیا ہے تمہیں، نظام نافذ کرو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 23 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا ہے اور بعد میں بہانہ بھی نہیں چھوڑا کسی کے لیے کہ یار نبی علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ کا ڈائریکٹ ہاتھ تھا ان پہ، اللہ کی ڈائریکٹ مدد آ رہی تھی. تو عمر ابن خطاب نے 10 سال کیسے چلا لیا اسلام؟ انہوں نے کیسے نظام نافذ کیا ہے؟ عمر ابن خطاب نبی نہیں ہے، علی بن ابی طالب نبی نہیں ہے، اور ان کو اللہ کی ڈائریکٹ مدد آ رہی تھی. نبی علیہ السلام کے گھر سے حسین ابن علی نکل آئے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر سے علی بن ابی طالب نکل آئے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر سے ایسے ایسے ہیرے مل رہے ہیں ہمیں، اور ہمارے گھروں سے نواز شریف اور عمران خان نکل آتے ہیں. ہمارے گھروں میں نماز روزے کی فضیلت چل رہی ہے. یار نماز تو 6 سال کے بچے کے لیے تھی، 7 سال کے بچے کے لیے تھی. آپ 80 سال کے ابھی تک خالی نمازیں ہی پڑھتے ہو. حسین ابن علی نے کر کے دکھا دیا ہے. جب کوئی حکمران اپنے آپ کو حکمران کہنے لگے تو پھر اس کے سامنے گردن کیسے کٹاتے ہیں حسین ابن علی نے کر کے دکھا دیا ہے. کوئی بندہ بھی یہ کلیم کرے نا میں حکمران ہوں، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کریں، پھر آپ کی توحید کا سمجھ، پھر آپ کی توحید کی ویلیو پتہ چلے گی، پھر آپ کی توحید کی گہرائی پتہ چلے گی. کتنی توحید آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو توحید صرف اتنی سمجھ آئی ہے کہ قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا، غیر اللہ کو نہیں پکارنا. تو سر پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنومیکل سسٹم یہ کسی اور کا چل رہا ہے. یہ توحید سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ایک بھائی اور بہن کا زنا کیسے ہوتا ہے یہ پاکستان کی یونیورسٹی میں لکھا گیا تھا نا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب فتوے دے رہے تھے کہ یہ پاکستان تو اسلامی ریاست ہے. تو اسلامی ریاست میں یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر دیا جاتا ہے کہ بہن اور بھائی کا زنا کیسے ہوتا ہے. فرعون نے کسی بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے.
اس نے صرف کہا تھا کہ میں حکمران ہوں، میری حکمرانی چلتی ہے۔ یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ نماز روزہ مسجدوں میں رکھو۔ نبی علیہ السلام کے گھر سے نکلے ہوئے لوگ وہ زندہ نہیں بچ رہے، اور آج کا مولوی زندہ کیسے ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب اہل بیت میں سے نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان میں سے ان کے گھروں میں سے نکلے ہوئے لوگ وہ زندہ نہیں بچ رہے، ہمارے ائمہ اکرام وہ زندہ نہیں بچ رہے، اور آج کا مولوی 80 سال زندہ کیسے ہے؟ آپ کی 80 سال عمر کیسی ہو گئی ہے مولوی صاحب؟ عمر ابن خطاب، علی بن ابی طالب، ان کی قدرتی موت نہیں ہوئی، اور آپ کی قدرتی موت کیسی ہو رہی ہے مولوی صاحب؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر علماء عرب کا بھی ابھی تک اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ خیبر کے میدان میں، جب خیبر کے موقع پہ جب بکری کا گوشت کھایا تھا اس میں زہر تھا، اس کی وجہ سے ہوئی ہے یا قدرتی ہوئی ہے؟ وہ ہمارے نبی کی وفات کے اوپر ابھی تک اختلاف ہے علماء کا کہ قدرتی ہوئی ہے یا شہید ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، وہ قدرتی موت نہیں فوت ہوئے۔ عمر ابن خطاب نبی علیہ السلام کے سامنے ان کو دیکھتے رہے ہیں، ان کو سمجھ رہے ہیں، ان سے اسلام سیکھا انہوں نے، اور وہ قدرتی موت نہیں فوت ہوئے۔ علی بن ابی طالب بچپن سے نبی علیہ السلام سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں، علی بن ابی طالب قدرتی موت نہیں فوت ہوئے۔ آج کا مولوی قدرتی موت فوت کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی 80 سال عمر کیسی ہو رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کے سارے بال کالے تھے، اور مولوی صاحب آپ کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ زندہ کیسے ہیں ابھی تک؟